يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات اور احسانات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حنیف کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے حدیثوں پر، امت کے شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ 4-5 خطبات سے آپ کے سامنے حضرت ابوبکر کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت ابوبکر کا وہ کردار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس قائدانہ کردار کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ حضرت ابوبکر کے اور بھی بہت سے اعدادات ہیں، یہ جو چند خطبات ان کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان میں صرف مشہور اور چیدہ واقعات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابوبکر کی سیرت کے اور واقعات جو مختلف علماء اور واعظین سے آپ نے سنے ہیں ان کی سیرت میں کوئی عمل دخل نہیں۔ حضرت ابوبکر کے حوالے سے ایک بہت اہم بات آپ نے اور میں نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ حضرت ابوبکر کے جہاں پہ بہت سے منفرد اعزاز ہیں، وہاں پر حضرت ابوبکر کا ایک نہایت منفرد اعزاز یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر کی 4 نسلیں صحابیت کے فیض سے سرفراز ہوئی۔ 4 نسلیں، دنیا میں کوئی صحابی ایسا ہے کہ جس کی 4 نسلیں صحابی ہوں؟ نہیں۔ علماء نے لکھا ابوبکر کے علاوہ سیدھا روایات سے کوئی صحابی ایسا نہیں ملتا۔ غور کیجئے، ابوبکر کے والد ابو قحافہ صحابی، ابوبکر صحابی، بیٹا عبد الرحمن صحابی، پوتا محمد صحابی۔ یہ اعزاز صرف حضرت ابوبکر کو حاصل ہوا، صرف حضرت ابوبکر کو۔ یہ اعزاز چھوٹا اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کہے تھے نا کہ میں ابوبکر کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکا، اللہ رب العزت نے ابوبکر کے احسانات کا بدلہ اس طرح اتارا۔ اور ابوبکر کون ہے؟ حضرت علی، خود بیان حضرت علی ایک مرتبہ، پہلے بھی آپ کے سامنے یہ روایت رکھی ابو جحیفہ والی، یہاں پر حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ ہیں۔ یہ 2 روایات آپس میں ملتی ہیں، لیکن پہلی روایت ابو جحیفہ کی تھی، جس میں اس نے پوچھا علی سے سب سے افضل کون؟ حضرت علی نے کہا ابوبکر، سب سے اس کے بعد عمر۔ یہ روایت آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن یہ ابو جحیفہ کی تھی۔ یہاں پر ان کے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ حضرت علی سے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی خود اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں نا کائنات میں نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر ہے۔ محمد بن حنفیہ کا بھی وہی گمان ہے جو ابو جحیفہ کا تھا، وہ بھی یہ سوچتے تھے کہ حضرت علی سب سے افضل ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے فوراً خود سے کہا تیسرے نمبر پہ تو آپ ہوں گے بابا۔
کہا نہیں، میں تو مسلمانوں کا ایک فرد ہوں۔ مراد وہی ہے جو ابو جحیفہ کی روایت ہے کہ تیسرا عثمان ہے۔ حضرت علی خود بیان کر رہے ہیں، اور حضرت علی خود حضرت ابو بکر کی سیرت کے بعد واقعات ان سے منقول ہے۔ اور ایک نہایت اہم بات حضرت علی کی خود ذرا نوٹ کیجیے، ہمارے بھائی جو اعتراض کرتے ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ خلاف تھے۔ حضرت علی خلافت کا حقدار ان کو سمجھتے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی کریم سے جتنا علم حاصل کیا اس کو منوعاً یاد رکھا، آگے بیان کیا۔ اس کو میں یاد رکھتا تھا کہ بیان کرتا تھا، لیکن میرے علاوہ جب کوئی بات نبی کریم سے بیان کرتا تو میں کیا کیا کرتا تھا؟ اس سے قسم لیا کرتا تھا، اس سے قسم لیا کرتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ مجھے یقین ہو کہ واقعی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ لیکن ابو بکر تو غصے کا بات بیان کرتے تھے، تو ابو بکر سے علی کی جرأت نہیں کہ قسم لے۔ ابو بکر نے مجھ سے بیان کیا، حضرت علی بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو مشہور روایت ہے جو آج اللہ کے فضل و کرم سے گناہ گاروں کے دل کے اوپر مرہم رکھنے والی روایت ہے، کیا؟ میں نے حضرت ابو بکر سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا، انہوں نے مجھے مخاطب ہو کے بتلایا کہ میں ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، وہ کیا کرے؟ اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد کیا کرے؟ 2 رکعت نفل ادا کرے، نفل ادا کرے۔ فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی، نفل ادا کرنے کے بعد کیا کرے؟ اللہ رب العزت سے توبہ کرے کہ اللہ رب العزت یہ غلطی ہو چکی ہے، مجھے معاف کر دے۔ حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں، حضرت علی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے جب کوئی صحابی کسی صحابی سے روایت کرتا ہے، یہ اس کے اعزاز کے اوپر بھی دال ہوتا ہے۔ جب وہ معافی طلب کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مرضی بڑا گناہ ہو، جب گناہ گار گناہ کرنے کے بعد وضو کرے، 2 رکعت نماز کو ادا کرے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکر، اسی پر بس ہے۔ حضرت ابو بکر کی سیرت کتنی اعلیٰ اور عمدہ ہے۔ عمر کو کہتے ہیں ادھر آؤ عمر، ام ایمن کی زیارت کو چلتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے حضرت ابو بکر نے نبی کی قدم قدم پیروی کی، نبی کی قدم قدم اتباع کی۔ ام ایمن کی زیارت کو کیوں چلے ابو بکر؟ اس لیے چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو لے کے ام ایمن کی زیارت میں آتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، ام ایمن رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ام ایمن ہم دونوں آپ کے اعزاز میں آئے ہیں، آپ کی خبر گیری کے لیے، آپ کے دل کو سکون دینے کے لیے، آپ کی تیمارداری کے لیے، خبر کرسی کے لیے آپ رو رہی ہیں۔ میں اس لیے نہیں روتی ابو بکر، میں اس لیے نہیں روتی عمر، میں اس لیے نہیں روتی، میں تو روتی اس بات سے ہوں کہ آج سے آج کے بعد آسمان سے جبریل امین کا نزول کس پہ ہوگا؟ آج کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، آج کے بعد یہ فرشتہ کس کے قلب اتھر پر اترے گا؟ حضرت ابو بکر و عمر ام ایمن کی یہ بات سنتے ہیں، رونا شروع کر دیتے۔ حضرت ابو بکر کی سیرت کے اندر یاد رکھیے وہ ہمارے قائد اول ہیں نبی کے بعد، اور انہوں نے یہ بڑی مشہور اور اہم بات ہے، وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا کا فلسفہ امت کو دیا۔ کیسے؟ ابو بردہ اسلمی حضرت ابو بکر کے پاس آتے، ایک بندہ حضرت ابو بکر سے بدتمیزی کر رہا ہے، طلب کلامی کر رہا ہے، ابو بردہ اسلمی کو غصہ آتا ہے، تلوار پہ ہاتھ کپانا شروع کر دیتے، کہتے ہیں ابو بکر حکم کیجئے، یہ آپ کی گستاخی کر رہا ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر فوراً بات کو موڑتے ہیں، کسی اور طرف بات کو لے جاتے ہیں، تنہی ختم ہو جاتی ہے، آپس میں پیار محبت قائم ہو جاتا ہے، بعد میں اس کو بلاتے ہیں۔ یہ ایک روایت گستاخ رسول کے بارے میں حضرت ابو بکر کا عظیم الشان فتویٰ ہے۔ ابو بکر کیا کہتا تھا؟ ابو بکر آپ کی گستاخی کرتا تھا، آپ حکم دیتے تو ابھی بھی اگر آپ حکم دیں اس کا سر تن سے
لہذا یاد رکھ یہ عزت یہ منصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا نہیں کہ اگر کسی کی گستاخی ہو آج کل کے بادشاہ آج کل کے حکمران ان کی شان میں حکمران تو دور کی بات کوئی اعلیٰ عہدیدار ہو کوئی جج ہو کوئی آرمی چیف ہو اس کی شان میں گستاخی ہو بندہ غائب ہو جاتا ہے ملتا ہی مار دیا جاتا ہے اور حضرت ابو بکر رہنما اصول دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے علاوہ کسی بندے کی گردن کو سر کسی بندے کی گردن کو اس کے تن سے جدا نہیں کیا جائے گا یہ ابو بکر کا فتویٰ ہے اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے دو باتیں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے علاوہ کسی کی توہین حضرت ابو بکر افضل الخلائق بعد الانبیاء وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری توہین کی سزا بھی موت نہیں جس کی توہین کی سزا موت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی سزا موت ہے حضرت ابو بکر نے یہ پہلا فتویٰ جاری کیا ہے آگے آئیے گزشتہ خطبے کے اندر ہم نے سقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابو بکر کی بیعت کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کی اس سے اگلے دن حضرت عمر منبر پہ چڑھے اور حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں متعدد روایات کی ہیں ایک دن مخاطب ہو کر یہ کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عمر کے بعد بھی کوئی ابو بکر جیسا دنیا میں موجود ہے جس کی بیعت کے اوپر اجماع ہو جائے گا جس کی بیعت کو لوگ قبول کریں گے جس کی بیعت میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا میں تمہیں یہ بندے دے کے جا رہا ہوں مشورہ کرنا ان کے بارے میں جس کا مشورہ جس کے بارے میں مشورہ غالب آ جائے آپس میں طے کر لینا اس کو خلیفہ بنا دینا کیونکہ ابو بکر کے علاوہ کوئی ایسا قابل نہیں تھا کوئی اس قابل نہیں تھا کہ جس کے اوپر اجماع ہو سکے اور حضرت عمر کھڑے ہو کے کہتے ہیں خطبہ دیتے ہیں کہتے ہیں میں سوچتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصہ ہم میں زندہ رہیں گے لیکن وہ فوت ہو گئے آج سقیفہ بنی سعدہ میں ابو بکر کے ہاتھ کے اوپر صحابہ کی ایک جماعت نے بیعت تو کر دی ہے میں عمر تم لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ ابو بکر کی بیعت کرو حضرت ابو بکر کو منبر پہ بلایا حضرت ابو بکر کی طبیعت میں ہچکچاہٹ تھی وہ منبر پہ نہ آئے حضرت عمر بارہا کہتے رہے منبر پہ آئیے لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے بیعت کرنے کے لیے ابھی منبر پہ نہیں تھے حضرت عمر کے اسرار پہ منبر پہ تشریف لائے لوگوں نے بیعت کی اس کو بیعت عام کہا جاتا ہے پہلی بیعت گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھی یہ دوسری بیعت بیعت عام ہوئی اس بیعت کے بعد حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور عربی ادب کا آپ کے اور میرے لیے ایک نہایت مختصر اور جامع خطبہ ارشاد فرمایا جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے میں ابو بکر تم میں سے ہوں تمہارے جیسا ہوں تم سے افضل نہیں ہوں اگر میں رسول اللہ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرنا اگر رسول اللہ کی نافرمانی کروں مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا لوگوں کوئی حکمران ایسا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو دعوت دے مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا آج بات نام نہاد عجیب و غریب فکر رکھنے والے ہیں حکمرانوں کے اوپر وہ اصول اور ضوابط ہمیں پاکستان میں بتلاتے ہیں جو ملوکیت اور خلافت میں انہوں نے پڑے ہوتے ہیں یہ حکمران کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے کہ حکمران کی اطاعت کرنی چاہیے کہ یہ ہونا چاہیے وہ نہ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں اگر میں رسول اللہ کی اطاعت کروں میری اطاعت کرنا اگر نافرمانی کروں نہ میری اطاعت کرنا نہ صرف اسی پہ بس کرنا مجھے پکڑ کے سیدھا کر دو تم میں سے جو ضعیف ہے سنہری الفاظ ہے وہ ابو بکر کے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں ابو بکر سے اس کا حق نہ دلوا دوں اور تم میں سے جو جابر اور طاقتور ہے ابو بکر کے نزدیک کمزور اور ضعیف ہے جب تک غریبوں کو ان کا حق نہ دلوا دوں حضرت ابو بکر نے یہ جامع خطبہ دیا بیعت عام ہوئی اب مسئلہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خواب دیکھا تھا جس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ ابو بکر کو خلافت چند عرصے کے لیے ملے گی تھوڑے عرصے کے لیے ملے گی نبی کریم نے فرمایا میں ایک کنویں میں سے ایک کنویں کو دیکھتا ہوں اس میں سے ابو بکر 2 ڈول نکالتا ہے پھر عمر آتے ہیں وہ ڈول پہ ڈول نکالتی
جاتی ہیں، نکالی جاتی ہیں۔ اس خواب کے اندر اشارہ تھا حضرت ابو بکر کی خلافت کے مختصر ہونے کا۔ خلافت چاہے مختصر تھی لیکن اصول ایسے رہنما ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمان 1200-1300 برس نہایت پستی اور زوال کے باوجود دنیا پہ حاکم رہے۔ پہلا عظیم اصول، حضرت ابو بکر جب خلیفہ بن جاتے ہیں، امور سلطنت کو سنبھالتے ہیں۔ حضرت اسامہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے مدینہ سے کچھ باہر پڑاؤ ڈالے ہیں، نبی کریم نے روانہ کر دیا ہے، جاؤ اپنے باپ کی مقتل گاہ کی طرف بدلہ لے کے آؤ، روم کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دو۔ دو ہی سپر پاور سی، ایک روم اور ایران۔ جیسے باپ کو امیر مقرر کیا ویسے بیٹے کو امیر مقرر کیا۔ بیٹے کم عمر تھے، بہت جوان تھے، بعض روایات کہتے 17 برس کے، بعض میں 19 برس کے، مختلف اقوال، ینگ تھے، نوجوان تھے۔ مدینہ سے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا، نبی کریم کی وفات کی خبر آئی۔ عمر اور صحابہ نے حضرت ابو بکر کو کہا اس لشکر کو اب نہ بھیجنا، اس لشکر کو روم نہ بھیجنا۔ کیوں؟ روم کیوں نہ بھیجوں؟ فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ آج نبی کریم دنیا میں نہیں ہے، مدینہ کمزور ہو چکا ہے، دارالخلافہ مضبوط نہیں۔ کوئی لشکر ہونا چاہیے جو مدینہ کی حفاظت کرے۔ مجھے ابو بکر کو یہ بات کہتے ہو، پتہ ہے اسامہ کو کس نے روانہ کیا تھا؟ پتہ ہے کس نے روانہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ میں ابو بکر نبی کریم کا حکم منسوخ کر دوں؟ میری یہ جرأت، میری یہ اوقات، اللہ کی قسم ابو بکر کی لاش کو اگر مدینہ کے اندر درندے کھا جائیں، کتنا عظیم فلسفہ، کتنا عظیم قول۔ ابو بکر کی لاش کو اگر مدینہ کے اندر درندے کھا جائیں، ابو بکر نبی کریم کے حکم کو منسوخ نہیں کرے گا۔ لشکر اسامہ روانہ ہوگا۔ اس ایک باب کے اوپر ڈاکٹر فضل الہی نے پوری کتاب کو لکھا ہے، لشکر اسامہ کی روانگی۔ اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، جو عبرتیں ہیں، نہایت اہم ہے۔ سب سے پہلی بات، سب سے اہم بات، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قول رسول کے بعد قول صحابی بھی اسی طرح دلیل اور حجت ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ نبیوں کے بعد نبی بنانے کا گورکھ بندہ ہمارے بر صغیر میں مقلدین نے شروع کیا تھا کہ نبی کے علاوہ بھی کوئی معصوم ہے، نبی کے علاوہ بھی کسی بات کی حجت ہے۔ یاد رکھیے، ایک واقعہ یاد کریں، اجماع صحابہ، سارے صحابہ حضرت ابو بکر کو کیا کہہ رہے ہیں کہ لشکر روانہ نہیں کرنا۔ سارے صحابہ کا فہم یہ ہے کہ لشکر روانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اکیلے حضرت ابو بکر نص کے اوپر چلتے ہیں اور نص کی حجیت اور نص کی فوقیت اور نص کی اہمیت کے بارے میں کہتے ہیں میں ابو بکر نبی کریم کا حکم منسوخ کر سکتا ہوں؟ نہیں، لشکر اسامہ روانہ ہوگا۔ اس بات کے اوپر دلیل ہے یہ بات کہ جہاں پہ قول رسول آ جائے، حدیث رسول آ جائے، فرمان رسول آ جائے، تقریر رسول آ جائے، نشست برخاست رسول آ جائے، پھر چوچرا نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ نہیں کہا جا سکتا جی ہمارے امام کا قول، جی صحابہ میں تو اختلاف تھا، جی صحابہ کے بعد صحابہ اجتہاد کیا کرتے تھے، جی یہ ہو جاتا تھا، وہ ہو جاتا تھا۔ کوئی بات نہیں چلے گی۔ نمبر ایک بات، لشکر اسامہ کو روانہ کیا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ چہار سو ہر طرف مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ گئی۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نبی فوت ہو گیا، اگلے دن یہ لشکر کو روانہ کر رہے ہیں روم کے ساتھ ٹکرانے کے لیے۔ قبائل کے اوپر جنہوں نے ارتداد، اسلام سے منہ پھیر لیا تھا، کچھ قبیلے ایسے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کو خبر ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، قریشیوں کا نبی پھر گئے۔ کیا کہا؟ یہ بھی پیغام آیا، حالات اتنے خراب تھے، دارالخلافے میں پیغام آیا، اسلام کو قبول کرتے ہیں، کس شرط پہ قبول کرتے ہو؟ ایک شرط پہ قبول کرتے ہیں، اسلام کی ہر بات منظور ہے لیکن زکوٰۃ کو ادا نہیں کریں گے۔ زکوٰۃ کو کیوں نہیں ادا کرو گے؟ یہ جی زکوٰۃ ایک تاوان جیسا ہمیں لگتا ہے، ہمارے مالوں میں سے لیا جاتا ہے۔ حکمرانوں کا کیا کام ہے؟ مال میں سے 2.5% زکوٰۃ لیں،
ہم زکات کو ادا نہیں کریں گے۔ دوسرا اہم فتویٰ، پہلی بات جو وفات کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ پہلا فتویٰ یہ دیا۔ دوسرا فتویٰ کیا دیا؟ کہا لشکر کی تیاری کرو۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی یا بکری بھی دیا کرتا تھا، میں ابو بکر اگر وہ مجھے نہیں دے گا اس کے خلاف جہاد کروں گا، تلوار اٹھاؤں گا۔ صحابہ دنگ رہ گئے، صحابہ حیرت زدہ رہ گئے۔ ابو بکر نے یہ کیسا فتویٰ جاری کیا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا ابو بکر کتنی سخت باتیں کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس کی جان مال عزت ہر چیز محفوظ ہو گئی۔ اچھا عمر، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے اقرار کر لیا؟ اللہ کی قسم، جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد نماز اور زکات میں فرق کرے گا، ابو بکر کی نظر میں وہ بندہ کافر ہے اور اس کے خلاف جہاد ہوگا۔ حضرت عمر کے دل کو چوٹ لگی، اور یہی ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ فلسفہ گندا فلسفہ ہے کہ لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ دیا بس کافی ہے۔ اللہ کی قسم کافی نہیں، جب تک اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق کس چیز کا؟ نماز کا۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں، بنیادی اسلام کے 5 رکن مانتا ہی نہیں، ان کے اوپر عمل کرتا ہی نہیں، خالی زبان سے لا الہ الا اللہ کہی جا رہا ہے، وہ حقیقت میں مسلمان بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر کا یہ فتویٰ ہے، جو نماز آج تو معاشرے میں نماز نہیں ہے، اور حضرت ابو بکر کس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں؟ جو بندہ زکات نہیں دیتا، اور فتویٰ یہ جاری کر رہے ہیں جو زکات اور نماز میں فرق کرتا ہے میری تلوار اس کی گردن کو کاٹے گی۔ یہ جماعت امت ہے۔ حضرت عمر کا سینہ کھلا، حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم ابو بکر نے صحیح مسئلے کو سمجھا تھا، عمر غلطی پر تھا۔ ابو بکر نے جب لشکروں کو روانہ کیا عمر کا سینہ بھی کھل گیا، حق کے لیے کشادہ ہو گیا، اور حضرت عمر ان کے زیر نگرانی ہمیشہ ایک تو وزیر کا کام دار، اور دوسرا جب حضرت ابو بکر نے کوئی حکم کیا اس کی تعمیر کی۔ اب جب حکم آ گیا لشکر نکلے۔ تیسرا بہت بڑا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا تھا؟ بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبی فوت ہو گیا، عربوں نے سمجھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، نبوت عربوں میں آ گئی ہے، ہم بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب، طلحہ اسدی، اسود انسی وغیرہ، جو بڑا کذاب تھا اس میں مسیلمہ شامل تھا۔ یمامہ، اس کو جنگ یمامہ بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کی مشہور جنگ ہے۔ حضرت ابو بکر نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، کہا سب سے پہلے اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا، دوسرا جہاد زکات کے مانعین کے خلاف کیا، سارے زکات کے منکر لشکر کشی کی وجہ سے دوبارہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، زکات دینے پہ مات ہو جاتے ہیں۔ تیسرا لشکر کہاں پہ بھیجا؟ مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے۔ حضرت وحشی بیان کرتے ہیں جب مجھے پتہ لگا مسیلمہ کے خلاف لشکر جا رہا ہے، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی اس جھوٹے نبی کو میں شکار کروں گا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا کہ اللہ اگر حمزہ کو شہید کیا تھا تو ایک جھوٹے نبی کو بھی شہید قتل کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کی نیت کا اجر کیا دیا؟ 2 دیواروں کے درمیان کھڑا ہے مسیلمہ، جوانوں کی اوٹ میں کھڑا ہے، آگے پیچھے چوکیدار ہیں۔ حضرت وحشی نیزہ چھوڑتے ہیں، سارے چوکیداروں کے بیچ سے دیواروں کو کراس کرتا ہوا سیدھا مسیلمہ کے جگر کو چیرتا ہوا نکل جاتا ہے۔ حضرت وحشی کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، مسلمانوں کو فتح ملتی ہے، اور بعض روایات کے اندر تیر اور نیزہ حضرت وحشی نے چھوڑا اور گردن کس نے اتاری؟ ایک انصاری صحابی نوجوان نے، پھر گردن اتاری، شکست ہو گئی۔ اسی طرح اسی جنگ کے اندر ایک بہت عظیم صحابی ہے ثابت بن قیس، ان کا بھی مشہور واقعہ بات آئیے تو کہہ دیتے۔ جب مسلمانوں نے ابتدا میں کچھ کمزوری کا مظاہرہ کیا
تو حضرت ثابت بن قیس کو غصہ آیا، کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے جنگ نہیں کیا کرتے، ایسے تو نہیں لڑا کرتے کہ تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ اپنے آپ کو خوشبو لگائی، اچھی طرح وضو کیا، کفن پہنا، میدان جنگ میں اتر گئے، اور جب تک شہید نہ ہوئے لڑتے رہے، اور مسلمان ان کی جلدار کی وجہ سے اس جنگ میں فتح یاب ہوئے۔ کہ صحابہ نبی کریم کے ساتھ جس دلیری سے لڑا کرتے تھے وہ عمل کیا۔ پھر طلحہ صدی کے خلاف جب لشکر کشی ہوئی، طلحہ کہنے لگا کیا وجہ ہے کہ میرے ساتھی بھاگ جاتے ہیں، وہ ساتھی غالب آ جاتے ہیں؟ طلحہ کے ساتھیوں نے کہا ہاں اس کی وجہ سن لو، تمہارا ہر ساتھی یہ چاہتا ہے دوسرا مر جائے میں بچ جاؤں، اور ان کا جو ساتھی ہے وہ یہ چاہتا ہے اللہ میں مر جاؤں میرا ساتھی نہ مرے۔ بعد میں طلحہ نے اسلام کو قبول کیا، امن کا دورہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کی یہ حکمت کے بھرپور جو فیصلے تھے، ان کی وجہ سے اگرچہ اقتدار مختصر ہے، اقتدار تھوڑا ملا، لیکن منکرین زکوٰۃ ختم ہو گئے، گستاخ رسول ختم ہو گئے، جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کرنے والے، ان کے لشکروں کو حضرت ابو بکر نے تحت ایک کر دیا، لشکر اسامہ کو روانہ کر کے ایک فلسفہ دے دیا کہ ہمیشہ حجت وحی ہوتی ہے، نبی کریم کا ہر قول وحی ہوتا ہے، اور حجت قطعی وحی ہوتی ہے۔ ان سارے امور سے فارغ ہونے کے بعد جنگ یمامہ کا رزلٹ آیا، حضرت عمر کے دل کو چوٹ پہنچی، حضرت ابو بکر بھی دکھی ہوئے۔ 70 صحابہ، 70 قاری قرآن، محدث، حدیث کے حافظ شہید ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ حضرت عمر حضرت ابو بکر کو کہنے لگے اگر اسی طرح ہوتا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کے ہاتھ سے اصل مصحف نکل جائے، اصل قرآن نکل جائے۔ ابو بکر آپ ایسا کیجئے کہ قرآن کو جمع کیجئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، نبی کریم نے جمع نہیں کیا، میں کیوں کروں؟ حضرت عمر پیچھے پڑے رہے۔ بعض باتوں میں حضرت ابو بکر کا اشتہار فقیت نفس کے اوپر اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ جمی صحابہ کے خلاف ان اکیلے کا موقف صحیح تھا، اور یہاں پہ حضرت عمر کا استدلال صحیح تھا، کیونکہ اللہ کو یہی مطلوب و مقصود تھا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرا سینہ فرما ہو گیا عمر کی رائے کے اوپر۔ میں نے زید کو کہا کہ قرآن کی آیات کو جمع کیا جائے۔ حضرت زید کہتے ہیں، یہ زید انصاری ہیں، یہ زید بن حارثہ ہے، کہتے ہیں کہ میرا دل ابھی شرح صدر میں نہیں تھا، میرا دل ابھی کھلا نہیں تھا، لیکن حضرت ابو بکر و عمر کے اصرار کے اوپر میرا دل کھلا، اور میں نے قرآن کی آیات کو چمڑے سے، لکڑی سے، پتھروں سے، حفاظ سے، صحابہ سے لینا شروع کیا۔ یہاں پہ ہی وہ واقعہ ہے حضرت حذیفہ انصاری کا مشہور واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر سودا کر کے آتے ہیں، مدینہ تشریف لاتے ہیں کہ مدینہ پہنچیں گے تو جانور نبی کریم کو بھیج جائے گا۔ مدینہ آئے، اس بندے کو ریٹ زیادہ لگا، اس نے جانور بیچ دیا کسی اور کا۔ نبی کریم نے کہا میرا تو تیرا سودا ہو چکا ہے، سودا ہوا، گواہ لے کیا۔ گواہ تو کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حذیفہ انصاری بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا سودا ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تو کیسے گواہی دیتا، تو موجود تھا؟ جو بندہ اللہ کے بارے میں سچ بولتا ہو، جو بندہ جس کی رسالت کے اوپر ہم ایمان لے آئے ہوں، جس کے قول فعل کو ہم حجت جانتے ہوں، جس کی صبح و شام کو ہم نمونہ سمجھتے ہوں، جو اللہ کے بارے میں سچ کہتا ہو، کیا دنیا کے مال کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ میں حذیفہ گواہی دیتا ہوں نبی کریم کا سودا ہوا ہے۔ نبی کریم مسکرانے لگے، کہا حذیفہ تو نے اتنی عظیم گواہی دی ہے، آج کے بعد تجھ اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی۔ اور یہی حذیفہ ہے۔ بعض روایات کے اندر جن کے پاس سے قرآن کی 2 آیات اور بعد میں 1 آیت ملی، بعض روایات میں وہ آخری آیات سورۃ توبہ کی 2 آیات تھی، بعد میں سورۃ احزاب کی آیت تھی۔ حضرت زید نے کہا گواہی لے کے آ۔ گواہ میرا تو کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم میں نے نبی کریم کو یہ آیت اس آیت کے بعد پڑھتے دیکھا ہے۔ سنیں، گواہ لے کے آ تو تجھے کوڑے پڑیں گے۔ قرآن کو جمع کرنے کا معاملہ ہے،
تجھے اکیلے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. ابو ہریرہ کو پتہ لگا, کہتے میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. تو نے بھی یہ آیت سنی تھی؟ نہیں میں نے یہ آیت تو نہیں تھی سنی, لیکن مجھے ایک واقعہ یاد ہے, چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. زید کے پاس پہنچ کے کہا پتہ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ یہ حذیفہ انصاری ہے. یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں نبی کریم نے کہا تھا کہ اس اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی. پھر ان اکیلے کی گواہی کے اوپر قرآن پاک مکمل ہوا. قرآن پاک کی تکمیل, صحابہ اکرام کی ثقافت, صحابہ اکرام کی روایت, اور یہ جو فلسفہ ہے قرآن پاک جیسے آسمان سے کتابی شکل میں نازل ہوا, ہرگز ایسی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاتحہ قرآن کا حصہ ماننا, قل اعوذ برب الناس قرآن کا حصہ ماننا, اقرا پہلی آیت نازل ہوئی اس کو آخر میں لے جاؤ ماننا. نبی کی حدیث کے کہنے کے اوپر, نبی کے قول کے مطابق ہم نے اس قرآن کو ماننا ہے. نہ قرآن آپ کے اوپر سیدھا نازل ہوا, نہ میرے پر نازل ہوا, نہ آسمان سے کتابی شکل میں اترا ہے. قرآن پاک ترتیب بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی با وحی نازل ہوتا رہا, اور یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے لگوائی. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر, انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں حضرت ابو بکر کی سیرت کو آئندہ جمعے میں ختم کر کے حضرت عمر کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی اور اس موضوع کو شروع کیا جائے گا. آج ایک نہایت اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا مقصود ہے. ہم عرصہ دراز سے اس بر صغیر کے اندر قبر پرستی, حجر پرستی اور شجر پرستی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے آئے. ہم لوگوں کے سامنے یہ مقدمہ رکھتے آئے ہیں کہ کوئی بندہ مجرد مٹی کی عبادت نہیں کرتا. مٹی کی جو مورتی بنائی جاتی ہے, یا کسی پتھر کی پوجا ہوتی ہے, یا کسی شجر کی پوجا ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی شخصیت ہوتی ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے, کوئی سٹوری ہوتی ہے. ہندو بھی مجرد مٹی کی پوجا کوئی نہیں کرتے. آج افسوس اور دکھ کی بات ہے, قبر پرستی کے خلاف جتنی باتیں ہم سمجھاتے تھے جواب میں کیا آتا تھا, یہ آیتیں جی بتوں کے بارے میں, آپ مسلمانوں کو جی مشرک بنانے پہ تلے ہوئے ہیں, یہ آیتیں ساری بتوں کے بارے میں ہیں, یہ قبر کے بارے میں ہے نہیں. نبی کریم کہہ رہے ہیں اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ دار بنا لیا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جب ہم یہ بات نہیں جی بتوں کے بارے میں ساری آیات ہیں. اللہ کہہ رہا ہے مردہ ہیں, زندہ نہیں ہیں, ان کو یہ بھی پتا نہیں ان کو کب اٹھایا جائے گا. یہ بتوں کے بارے میں ان کو یہ پتا نہیں کب اٹھایا جائے گا. ان سے قیامت کے دن جو سوال و جواب ہونے ہیں. یاد رکھیے آج پاکستان کے اندر نہایت افسوس اور دکھ کا مقام ہے. سندھ جسے باب الاسلام کہا گیا, جس کے اوپر محمد بن قاسم نے حملہ کیا, بتوں کو توڑا, بتوں کو نیست و نابود کر کے اسلام کی شمع کو روشن کیا. آج اپنی ذات پات دیکھیے, اپنی برادریوں کا جائزہ لیجیے. ہم میں سے کتنے عربی النسل ہیں؟ کوئی رانا ہے, کوئی راجپوت ہے, کسی کی کیا ذات ہے, ارائی ہیں, جاٹ ہیں. یہ ساری ذاتیں اس خطے کی ہیں. کیا مطلب؟ ہمارے آباء و اجداد 3 4 5 6 7 8 کسی کی 10 پشتوں سے پہلے کیا تھے؟ مشرک تھے, ہندو تھے,
بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. محمد بن قاسم آیا, اسلام کی شمع روشن ہوئی. لیکن افسوس آج اسی سندھ کے اندر وہی طریقہ, وہی اسلوب شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مجسمہ تعمیر کیا گیا, ان کے مدار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے, اس کا افتتاح ہو چکا ہے. اور یاد رکھیے ہمیشہ نیک لوگوں کے بتوں کی پوجا ہوتی ہے, نیک لوگوں کے بتوں کی پوجا ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بد لوگوں کے بت بنائے جائیں اور ان کی پوجا شروع کی جائے. اور پوجا اسی فلسفے میں ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے کہہ دیا قیامت تک ایک ہی فلسفے میں پوجا ہوگی. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. یہ جو ہم نے اولیاء پکڑے ہوئے ہیں, ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے. اللہ کہہ رہا ہے قیامت تک مشرک, شرک کرنے والا یہی ڈائلاگ کلمہ بولے گا, ما نعبدهم, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, الا لیقربونا الی اللہ زلفی. یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. اسی ایک بنیاد کے اوپر شرک ہوتا ہے اور اسی ایک بنیاد کے اوپر قیامت تک شرک ہوگا. آج شاہ عبداللطیف بھٹائی کا بت بن گیا, کل علی حجویری کا بنے گا. پہلے ہی قبروں کو انہوں نے بت بنایا ہوا ہے. یہ بات کو تو چیختے ہیں, چلاتے ہیں, ہم کے سجدہ نہ کرو جی, وہ بتوں کو منائے. عقل پہ پردہ ہے. اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے اندر ایسے گروہ پیدا ہوں گے جو قدم با قدم پرانے مذہب کی پیروی کرتے کرتے کہاں پہ اتر آئیں گے؟ بت پرستی پہ اتر جائیں گے. افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے ہم یہ احادیث تو پڑھا کرتے تھے لیکن ہمیں نہیں تھا لگتا کہ ابھی مسلمانوں کا وہ زوال آیا کہ بت پرستی کو شروع کر دیا جائے گا. لیکن آج ہماری آنکھوں کے سامنے سارے اخبارات میں خبر چھپی ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا بت پاکستان میں آ چکا ہے. اس کی عبادت شروع ہونے کو ہے. آپ کو اور مجھے بیداری کا فلسفہ, ابلاغ کا فلسفہ, لوگوں کی اصلاح کا فلسفہ, لوگوں کو شرک سے بچانا ہے. اس چیز کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. سوشل میڈیا پہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنس پیدا کی جائے. جو اچھے ذہن کے بریلوی بھائی ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں قبر کو سجدہ نہ کرو. اور لوگوں کیا ہو گیا, تم نے بت بنا دیا, پہلے قبر سے سجدے پہ بنا کرو. اب بات آ رہی ہے براہ راست بتوں کے اوپر. اللہ رب العزت کی قدر کوئی نہیں ہم نے کی. انشاءاللہ جب موقع ملا توحید کے حوالے سے اکثر گفتگو ہوتی ہے, اس بارے میں بھی تفصیلاً گفتگو ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.